السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 53 ہے، جس کے اندر ٹاپک رہے گا نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے، اس اعتبار سے کہ نماز کی مسلمانوں کی زندگی میں کیا اہمیت ہونا چاہیے اور ہم لوگوں نے نماز کو کیا اہمیت دی ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں پر زبان سے کہنے والے، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ہم اقرار بھی کرتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا، پر جب بات آتی ہے عمل کی تو ہمارے عمل کے اندر اسلام پایا نہیں جاتا۔ عمل کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ایک مسلمان کی مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہونا چاہیے، اور انہی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نماز، جسے شریعت نے بہت زیادہ اہمیت دی، بہت زیادہ فضیلت دی، نہ کرنے والوں کو کفر تک کا خطاب دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے نماز کو بڑا اہم عمل قرار دیا ہے۔ اب اگر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں نماز کی فضیلت اور اہمیت، نمبر 1، نماز فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے، گناہوں سے اور فحاشی سے یہ نماز روکتی ہے۔ دلیل سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، اللہ رب العالمین کا فرمان، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو کیونکہ یہ نماز تمہیں فحاشی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز اگر بندہ اس کی ریگولر عادت بنا لے، 5 وقتہ اپنے آپ کو نمازی بنا لے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والا بن جائے، تو یہ نماز اس کو گناہوں سے، فحاشی سے، حرام سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کس اعتبار سے کہ ایک بندہ جب نماز ادا کرتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے، اب گناہ اس کے سامنے چاہے کھلے رہیں، اسے جب یہ نظر آتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، ابھی ظہر پڑھ کر آیا ہوں، اب عصر کے لیے جانا ہے، عصر پڑھ کر آیا ہوں، مغرب کے لیے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، گناہوں سے دور کر دیتا ہے، گناہوں سے، فحاشی سے، منکرات سے روک دیتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے نماز کا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اسے فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نماز کی فضیلت اور اہمیت کی۔ نمبر 2، شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ افضل عمل کے اعتبار میں جاننا چاہے کہ سب سے افضل عمل کون سا، تو نمبر 1 پر آتا ہے شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پر اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو کہا نماز۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 7534، 7534، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابی نے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ کہا ثم ایون، کہا اس کے بعد؟ کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کہا اس کے بعد؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو آپ سب سے پہلے جو عمل بتا رہے ہیں وہ ہے نماز۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلی۔ ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کا کیا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے، وہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز سب سے افضل عمل ہے، اس کے بعد ماں باپ کی فرما برداری، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل بتایا گیا۔ میں صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایک ایک دلیل دے کر آپ کو بات کر رہا ہوں۔ نمبر 3، نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز گناہوں سے روکتی ہے یا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ عفواً پوائنٹ چینج کر لیجئے گا،
پوائنٹ نمبر 3، نماز گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 668، نماز گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بھئی گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، خطا سب سے ہوتی ہیں، لغزشیں سب سے ہوتی ہیں، کئی بار جانے انجانے میں ہم گناہ کر لیے جاتے ہیں۔ تو اب اگر گناہ آپ نے کر لیے، اس کی معافی کا ذریعہ آپ کو تلاش کرنا ہو کہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ کیا ہے، تو آپ اس کے لیے نماز کی پابندی کیجئے، 5 وقتہ نمازوں کی عادت بنائیے، کیونکہ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 668، اللہ کے نبی کا فرمان، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم یغش الکبائر، یقیناً 5 وقت کی نماز پڑھنا، 5 وقت کی یہ نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک یہ نمازیں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ یقیناً 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ یہ نمازیں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں، مطلب چھوٹی خطا، غلطی، لغزش آپ سے ہو جائے تو بنا توبہ کے بھی اگر آپ صرف نماز پڑھ لیں، رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پر اگر کبیرہ گناہ ہے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ مگر یہ نماز کی فضیلت ہے کہ آدمی نے عصر پڑھی تو ظہر کے بیچ میں اگر کوئی چھوٹے گناہ ہو گئے اللہ معاف کر دے گا، مغرب پڑھ لی، عصر مغرب کے بیچ کے گناہ معاف کر دے گا، عشاء پڑھ لی اس کے بیچ کے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین ان نمازوں کی بنیاد پر بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، دنیا اور آخرت میں یہ نماز نور ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں یہ نماز نور ہوتی ہے۔ میں معافی چاہوں گا، طبیعت کافی خراب ہے، سردی زکام بخار بہت ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑی آواز میں ڈسٹربنس ہوگا، اس کے لیے معافی چاہوں گا میں۔ نمبر 4، نماز دنیا اور آخرت میں نور ہوتی ہے۔ پہلی دلیل مسند احمد حدیث نمبر 301، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من حافظ علیہا کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، راستہ دکھانے والی ہوگی اور نجات دلانے والی ہوگی قیامت کے دن۔ کیا کہا؟ جس نے ان نمازوں کی حفاظت کی وہ پڑھنے والے کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی یعنی راستہ دکھانے والی ہوگی، اور نجات ہوگی قیامت کے دن۔ اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ رہے گا۔ یعنی انتہائی زیادہ شدید دشمن نبیوں کے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بے نمازی کا سوچیے انجام کتنا برا ہے کہ وہ کن کے ساتھ رہے گا۔ میں حدیث پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرے گا یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، راستہ دکھانے والی ہوگی، نجات ہوگی قیامت کے دن، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ رہے گا۔ یعنی نبیوں کے بڑے بڑے دشمنان اسلام، انتہائی بڑے سرکش ایسے لوگوں کے ساتھ اس انسان کا انجام ہوگا جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ وہ قیامت کے دن انتہائی زیادہ ہولناک عذاب کے اندر رہے گا، بنا نور، بنا برہان اور بنا نجات کے۔ بہت بڑا عذاب ہے یہ، اللہ رب العالمین اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی پوائنٹ نمبر 4 کی دوسری دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 561، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، بشارت دے دیجئے آپ اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کے لیے کہ قیامت کے دن اللہ انہیں نور عطا کرے گا۔ بشارت دے دیجئے آپ اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین
انہیں نور عطا کرے گا. اندھیرا مطلب فجر کی نماز، عشاء کی نماز. اب یہ فضیلت مسجد جانے والوں کے لیے بھی، اور یقیناً وہ عورتیں جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں پر رات کو اگر جاگ رہی ہیں، اندھیرے میں جاگ رہی ہیں، اندھیرے میں عبادتیں کر رہی ہیں، تو یقیناً انہیں بھی یہ فضیلت اللہ رب العالمین عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یہ دوسری حدیث اسی پوائنٹ کو اور زیادہ کلیئر کرتی ہیں. پوائنٹ نمبر 5، اونچے درجے دیے جائیں گے. اونچے درجے دیے جائیں گے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 488. حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 488. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدہ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک خطیئہ. ایک صحابی سے آپ نے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر لازم ہے کہ تو بہت زیادہ سجدے کر. سجدے مطلب کیا؟ ایک سا سجدے تو ہوتے نہیں ہیں. نماز کے سجدے مطلب تو نماز پڑھ، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر لازم ہے کہ تو بہت زیادہ سجدے کر، کیونکہ جب بھی تو کوئی سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے بدلے اللہ تیرا درجہ بلند کرتا ہے اور تیرے گناہ کو مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. نماز کی فضیلت، سجدے کی فضیلت. فرض کے اندر کتنے سجدے، نفل میں کتنے سجدے، سنت میں کتنے سجدے، اور ہر سجدے کے بدلے فضیلت کتنی بڑی دی جا رہی ہے کہ تو بہت زیادہ سجدے کر، کیونکہ جب بھی تو کوئی سجدہ کرتا ہے تیرے ایک سجدے کے بدلے رب العالمین تیرا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور تیرے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے. بہت بڑی فضیلت جنت میں جانے والوں کے لیے، بہت بڑی فضیلت نماز پڑھنے والوں کے لیے. اسی لیے اب جب اس حدیث کو سننے کے بعد آپ نماز ادا کریں تو نماز کے ہر سجدے کے اندر آپ کو یہ خوشی ملنا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو میرا یہ ایک سجدہ جنت میں میرا درجہ بھی اونچا کر دے گا اور میرے گناہوں کی معافی کا انشاءاللہ ذریعہ بھی بن جائے گا. اس لیے یہ سوچ کر ہمیں سجدے کرنا چاہیے، بہت زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 6، جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے. جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے. بڑی پیاری روایت ہے یہ والی بھی، اس کو بھی ضرور یاد رکھیے گا. جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 489. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی تھے ربیعہ اسلمی. ربیعہ اسلمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. رات کو آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آئے، وضو کا پانی رکھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب خدمت کر رہے تھے آپ نے ایک سوال کر لیا. اللہ کے نبی نے ایک چیز پوچھی، سل، میری خدمت کر رہا ہے، بول کیا چاہیے. صحابی رسول سے ربیعہ اسلمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ خدمت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بول، مانگ، کیا چاہیے. تو کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے صحابہ اکرام کی مطلب کیا ذات تھی کہ انہیں اللہ کے نبی سے زیادہ کچھ محبوب ہی نہیں تھا. جب مانگیں گے تب اللہ کے نبی، جب پکاریں گے تب اللہ کے نبی، یعنی جو چاہیے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے تھے کہ آپ کا ساتھ مل جائے بس کافی ہے، آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ان کی اتنی زیادہ محبت تھی اللہ کے نبی سے. ربیعہ اسلمی سے اللہ کے نبی نے کہا، مانگ. کیا مانگتا ہے؟ کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. کہا جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہتا ہے؟ کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا ہوں، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے تو بہت زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر. اللہ اکبر. مطلب نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جنت چاہتا ہے نا، میرے ساتھ جنت چاہتا ہے نا، تو بہت زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر. یعنی میں جب اللہ سے تیرے لیے دعا مانگوں کہ اللہ میرا ساتھ ہی سے دے دے تو تیرے سجدے میرے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ میں اللہ کو دکھاؤں اللہ یہ بندہ اتنا نیک ہے اور تیرے لیے سجدے کرتا ہے. یعنی سجدے کی بنیاد پر بندے کو جنت مل جاتی ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟
تو میری مدد کر بہت زیادہ سجدے کر کے، یعنی سجدے کر اور میں اللہ رب العالمین سے تیرے لیے گزارش کروں گا، تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین انشاءاللہ تجھے جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے گا۔ ان حدیثوں کو سننے کے بعد جو ریگولر نماز پڑھنے والے ہیں انہیں بڑی خوشی ملنا چاہیے، اور جو نماز نہ پڑھنے والے ہیں انہیں افسوس اور غم ہونا چاہیے کہ وہ کیوں بے نمازی ہیں، کیوں نمازوں کے عادی نہیں ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 7، پیدل چل کر جانے یعنی مسجد کی طرف پیدل جانے پر ثواب بڑھایا جاتا ہے، گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ دیکھیے نماز تو نماز کے لیے چل کر جانے والا آپ کا ہر قدم بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پیدل چل کر جانے پر ہر قدم کے بدلے نیکی بھی دی جاتی ہے اور گناہ مٹایا جاتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 666، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، تم میں سے جو انسان اپنے گھر سے وضو بنا کر پیدل چل کے اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے تاکہ فرض نماز ادا کرے، تم میں سے جو انسان وضو بنا کر گھر سے پیدل مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ فرض نماز ادا کرے، اب اس کی فضیلت سنیے، فضیلت کتنی بڑی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا، فخطوۃ، جب وہ قدم چلتا ہے نا تو اس کا ہر قدم ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کا ہر قدم۔ جب تم میں سے کوئی مسجد کی طرف پیدل چل کر جاتا ہے تو پیدل چلنے کی وجہ سے اس کا جو ہر قدم اٹھتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک قدم پر جنت کی بشارت، ایک ایک قدم پر ثواب کی بشارت، ایک ایک قدم پر جنت کے راستے کی آسانی۔ یہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو اتنا بڑا اجر، اتنا عظیم اجر، اتنا بڑا ثواب ہمیں عطا کر سکتا ہے، اسی کی طاقت اور قوت ہے۔ نمبر 8، جنت کی مہمان نوازی ملتی ہے ایسے انسان کو، جنت کی مہمان نوازی ملتی ہے ایسے انسان کو۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 662، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کملما غدا او راح، تم میں سے جب کوئی انسان صبح یا شام کے وقت مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو ہر جانے آنے کے بدلے جنت میں اس کی مہمان نوازی کو فکس کیا جاتا ہے۔ تم میں سے کوئی انسان صبح اور شام کے وقت میں جب چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کے ہر جانے آنے کے بدلے جنت میں اس کی مہمان نوازی کو مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ صبح آیا ہے، جنت میں اس کی مہمان نوازی لکھ دو، یہ شام کو آیا ہے، جنت میں اس کی مہمان نوازی لکھ دو، یعنی اس کے آنے جانے کے بدلے جنت کے اندر اس کو مہمان نوازی دی جائے گی، اور اگر اب جنت میں مہمان نوازی دی جائے گی اس کا مطلب جنت دی جائے گی، تبھی تو جنت کی مہمان نوازی ملے گی نا۔ اگر آپ جنت میں نہ جائیں تو مہمان نوازی کیسے ملے گی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص کو جنت کے اندر جگہ دی جائے گی۔ بڑی عظیم فضیلتیں ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور بڑے خسارے کے اندر ہیں وہ لوگ جو جمعہ یا جمعہ نہیں تو عید، یا دل ہوا تو پڑھ لیا، پڑھیں تو بالکل ادھر ادھر دماغ لگا کے پڑھیں تو ان کا دل حاضر نہ رہے، ان لوگوں کی زندگیوں پر افسوس ہونا چاہیے۔ نمبر 9، فرشتے ایسے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ایسے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2119، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ۔ بڑی عظیم فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے
اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ارحم، اللہ تو اس پر رحم کر دے، اللہ تو اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ تو اس کی توبہ قبول کر لے. اللہ اکبر. فرشتے دعا کر رہے ہیں. اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے جو نافرمانی نہیں کرتی ہے، اللہ جو کہے وہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں پر نماز پڑھی، یعنی سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد تھوڑی دیر وہاں رکیے، بیٹھیے، اذکار کیجئے. ہم میں سے کئی لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں سلام پھیرے کھڑے ہو گئے سنت پڑھنے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر اپنی اس کنڈیشن میں بیٹھے رہنا چاہیے، اذکار کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آیت الکرسی، جو اذکار بتائے گئے وہ سب پڑھنا چاہیے. اس کے بعد سنت پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو فرشتوں کی یہ دعا مل جائے کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے تب تک دعا کرتے ہیں جب تک وہ بیٹھتا ہے. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس پر رحم کر دے، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. یعنی فرشتے برابر ایسے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنا عظیم ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے بندے کو عطا کیا جا رہا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی بندہ بے نمازی ہے تو اسے اپنی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنی عبادت سے دور کر دیا ہے. اتنا بڑا ثواب بتایا گیا. نمبر 10، حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 251. بھئی سب کی طاقت تو نہیں حج کرنے جانے کی، سفر کرنا مشکل، کہیں رشتہ داروں کے مسائل، کہیں پیسے کے مسائل، کئی طرح کی مصیبتوں سے آدمی جوجھتا ہے، تو کم سے کم اس ثواب کو تو ہم میں سے ہر ایک انسان حاصل کر سکتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ قرآن و حدیث کا جائزہ لیں تو مردوں کے لیے جہاں بھی ذکر آتا ہے وہ مسجد میں باجماعت نماز کا ذکر آتا ہے، باجماعت ہی ذکر آتا ہے، وہی فضیلت زیادہ بتائی گئی. ارشاد فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، کہ جو انسان گھر سے وضو بنا کر فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، جانتے ہیں اس کا اجر کیا ہے؟ فاجرہ کاجر الحاج المحرم. اللہ رب العالمین اسے حاجی کے برابر کا ثواب عطا کرتا ہے. مرد کے لیے یہ ثواب اگر مسجد جانے پر، یقیناً یہی ثواب عورتوں کو دیا جائے گا اگر وہ گھر پر نماز پڑھ رہی ہیں یا مسجد جانے کا موقع ملتا ہے تو مسجد جاتی ہیں. دونوں حالتوں کے اندر انشاءاللہ ان کو بھی یہی ثواب عطا کیا جائے گا کہ اگر کوئی انسان پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے عبادت کرنے کے لیے، فرض نماز پڑھنے کے لیے، اسے حاجی کا ثواب دیا جاتا ہے، حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اتنا عظیم ثواب اللہ رب العالمین نے اس فرض نماز، اس نماز کی پابندی پر عطا کیا. اس لیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو برابر نماز کی پابندی کرنا چاہیے. نماز کی اہمیت کے لیے پوائنٹ نمبر 11 کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہمیں جتنی بھی عبادتیں دیں، چاہے زکوٰۃ، چاہے روزہ، چاہے حج، جو بھی معاملات، جو بھی عبادت، جو بھی فرائض ہم ادا کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر دیے گئے. پر پوائنٹ نمبر 11، نماز اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلا کر دی. اللہ اکبر. نماز اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلا کر دی. کتنی بڑی فضیلت ہوئی، کتنی زیادہ اہمیت ہوئی کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر نہیں دے رہا ہے، اللہ رب العالمین آسمان پر بلا رہا ہے اور بلانے کے بعد یہ نماز ادا کر رہا ہے. مطلب یہ نماز کتنی افضل ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی زیادہ ثواب والی چیز ہے. پر بندہ مسلم اس کے بارے میں بھی تصور نہیں کرتا، سوچتا نہیں، اسے افسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم عبادت سے اسے دور کر دیا. دلیل لکھ لیجئے گا، صحیح بخاری حدیث نمبر 349. لمبی روایت ہے جس میں معراج کا ذکر کیا گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا کہ مجھے آسمان پر لے جایا گیا، پہلے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمان پر گیا، پہلے آسمان پر یہ ملے، دوسرے پر وہ ملے، تیسرے پر وہ ملے. میں نے سیرت کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، سیرت النبی کے اندر. پر اصل جو بتانے والی بات ہے وہ اس کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہیا خمسن. اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تمہیں 50 وقت کی نماز فرض کر رہا ہوں. ففرض اللہ عز وجل علی امتی 50 صلاۃ. اللہ رب العالمین نے میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی. اب 50 وقت کی نماز لے کر وہ نکلے، نیچے آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان پر روک لیا، کہا یہ عبادت زیادہ ہے، آپ اللہ سے بات کیجئے، اللہ کم کر دے گا. گئے، اللہ نے 45 کی، پھر گئے 40 کی، پھر گئے 35، 30، 25، 20، 10، اخیر میں اللہ تعالیٰ نے 50 کو 5 کر دیا. جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک بار اور چلے جائیے، کہا اب میری طاقت نہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس بار بار جا کے کم کرواؤں، پر اللہ رب العالمین کا فیصلہ بدلا نہیں جاتا. رب العالمین نے اعلان کرتے ہوئے حکم دیا، اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ سنیے، انہ لا یبدل القول لدی، میرے پاس فیصلے بدلے نہیں جاتے. اب اگر میں نے آپ پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے، فیصلہ بدلا نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت میں اگر کوئی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، میں 50 کا ثواب اسے عطا کروں گا. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. پر ہم افسوس اس نماز سے دور ہیں. فرض نماز ہمیں بھاری نظر آتی ہے، اپنے اوپر ایک ذمہ داری نظر آتی ہے، نماز پڑھنے کے اندر سستی نظر آتی ہے. کھانا چالو ہے، کاروبار چالو ہے، ضرورتیں چالو ہے، دوست، موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک سب چالو ہے، پر اللہ کا ذکر بند ہے. افسوس کیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ساری عبادتیں دنیا پر آپ کو دی، پر آپ کو جب معراج پر بلایا تب آپ کو 50 وقت کی نماز دی. آپ نے بات کی، اللہ نے 5 وقت کی کر دی، پر ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ بات بدلی نہیں جاتی. اگر آپ کی امت میں کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، میں اسے 50 کا ثواب عطا کروں گا. یعنی یہ نماز کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نماز آپ کو دنیا کے اندر نہیں آسمان پر بلا کر عطا کی. اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین نے اس نماز کے اندر رکھا ہے. نمبر 12، دل کا سکون ہے. نماز کے اندر دل کا سکون ہے. آج دیکھیے نا کتنی دوائی گولیاں لوگ استعمال کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد وہ دوائی دیتے ہیں. دوائی دینے کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہیں سکون ہی نہیں مل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کھانا پینا ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، بس سکون نہیں ہے زندگی میں. کہیں سکون نہیں مل رہا ہے، کہیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اچھی نیند نہیں آتی ہے، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے. اس کی وجہ بتائیے، علاج دیجیے، آسانی کیجیے. اس کا علاج ہے نماز، اس کا علاج ہے نماز، اس کا علاج ہے نماز کو ادا کرنا. دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4986، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4986. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال سے کہا، اذان کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو کہا قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو، اے بلال کھڑے ہو، اے بلال اذان دو، فارحنا بالصلاۃ، نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بلال کھڑے ہو، اذان دو اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون دو. یعنی آپ کہتے ہیں نماز سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. آدمی جب کچھ دیر کے لیے مسجد جاتا ہے نا، اللہ کے در پر جاتا ہے نا، اپنے سارے مسئلے رکھ دیتا ہے، اپنے سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے. نماز سے کیا ملتا ہے؟ بندے کو سکون ملتا ہے، بندے کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ملتی ہے، رب العالمین اس کے اوپر آسانی کر دیتا ہے. سکون، اطمینان، ٹینشن کا خاتمہ، غم کا خاتمہ اللہ رب العالمین اس اذان کے، اس نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے. بندہ مومن کو ایک سکون عطا کر دیتا ہے. تو جب ٹینشن زیادہ ہو جائے نا، غم زیادہ ہو جائے، نکلنے کا راستہ نظر نہ آئے، کوئی راستہ ہی نظر نہ آئے، تب کیا کرو؟ بنا ٹینشن کے جاؤ، مصلی بچھاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھ لو، انشاءاللہ سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، آسانی ہو جائے گی. نمبر 13، اگر نماز صحیح تو قیامت کے دن کے سارے حساب صحیح. اگر نماز صحیح تو قیامت کے دن کے سارے حساب صحیح. دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، السلسلۃ الصحیحہ
حدیث نمبر 1358 السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1358 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے کل روز قیامت اللہ رب العالمین بندوں سے جس چیز کا حساب کرے گا وہ ہے نماز۔ اگر نماز صحیح تو اللہ رب العالمین سارے معاملات آگے کے صحیح کر دے گا، اور اگر نماز کا حساب خراب ہو گیا تو اللہ رب العالمین آگے کے سارے حساب خراب کر دے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بات بتا دی کہ سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اگر تیری نماز کے اندر تو پاس ہو گیا تو آگے کے مرحلے آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز کا مرحلہ مشکل میں ہو گیا، اگر تو ادا نہ کر پایا تو آگے کے سارے مرحلے اللہ رب العالمین تیرے مشکل کر دے گا، تیرے مرحلے مشکل ہو جائیں گے، تیرا حساب کتاب مشکل ہو جائے گا۔ تو السلسلۃ الصحیحہ کی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ سب سے پہلے حساب اللہ تعالیٰ نماز کا لے گا۔ اگر نماز صحیح ہو گئی تو سارے معاملات آگے کے صحیح، اور اگر نماز کا حساب خراب ہو گیا تو آگے کے سارے حساب خراب ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس حدیث کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ ہمیں اگر اپنی نماز کو سدھار لیا تو انشاءاللہ آگے کے سارے مرحلے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ نمبر 14 جلد بازی اور کنجوسی سے یہ نماز بچاتی ہے۔ دیکھیے کہاں کا معاملہ اور کہاں فٹ ہو رہا ہے۔ جلد بازی اور کنجوسی سے یہ نماز بچاتی ہے، یعنی انسان کو سلو کام کرنا، سیکھنا، سمجھنا، سمجھ کر فیصلے کرنا، جلد بازی سے رکنا، یہ سب آسان ہو جاتا ہے اگر بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ دلیل سورہ معارج آیت نمبر 19 سے 25، سورہ معارج آیت نمبر 19 سے 25 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان یقیناً بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جب اسے ذرا سی تکلیف آئے چلانے لگتا ہے، جب اچھائی بھلائی مل جائے احسان جتانے لگتا ہے، سوائے نمازیوں کے۔ وہ نمازی جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، اس آیت کو آپ قرآن سے لکھ لیجئے گا ترجمہ، تاکہ ترجمے کے اندر کوئی دقت نہ آئے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر، یعنی ان آیتوں کے اندر ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ انسان جلد باز ہے، ہر چیز اس کو ایسی لگتی ہے کہ بس مجھے بھلائی ساری مل جائے، کنجوس بھی ہے، ذرا سی تکلیف آئے چلانے لگتا ہے، اچھائی مل جائے احسان جتانے لگتا ہے، ذرا سے کسی کے لیے کچھ کر دے احسان جتانے لگتا ہے۔ پر نمازی، یعنی نمازی ایسا نہیں کرتا۔ نمازی سوچ کر فیصلے کرتا ہے، آرام سے فیصلے کرتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا ہے۔ نمازی وہ جو ہمیشہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے نماز کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 15 اتحاد اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز کی فضیلت اور اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اتحاد اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو آپ پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پریکٹیکلی آپ دیکھیں، ایک ہی مسجد کے اندر آپ 100 لوگ، 50 لوگ، 300 400 لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں، ریگولر آپ کی ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد حالات پوچھے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جب جماعت ہوتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، امیر غریب ایک ساتھ، کالا گورا ایک ساتھ، بڑا چھوٹا ایک ساتھ، کوئی اونچ نیچ نہیں، یہ اتحاد کی تعلیم نہیں تو اور کیا، یہ محبت کی تعلیم نہیں تو اور کیا، یہ محبت نہیں تو اور کیا کہ یہ نماز ہمیں محبت کا درس دیتی ہے۔ آپ کی دکان میں کام کرنے والا نوکر اور خود آپ اگر ایک ہی مسجد میں پہنچ گئے، دونوں ایک ساتھ کھڑے، کوئی فرق نہیں، یہاں اونچ نیچ نہیں، یہاں رنگ و نسل نہیں، یہاں برادری نہیں۔ مطلب یہ نماز ہمیں اتحاد سکھاتی ہے، یہ نماز ہمیں محبت کا درس دیتی ہے، یہ نماز ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نماز کو اتنا افضل عمل بتایا ہے۔ نمبر 16 اللہ کی مدد آنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی مدد آنے کا ذریعہ ہے۔
کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 153، سورہ بقرہ آیت نمبر 153، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ جب بھی اللہ سے مدد مانگو، نماز، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر، کہ جب اللہ سے مدد مانگو تو کس چیز کے ذریعے مانگو؟ صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان دو ذریعوں سے مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، پر یہ دو ذریعے بڑے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خشوع خضوع نہ ہو، جس دل میں ڈر ہو اللہ کا، جس دل میں خوف ہو اللہ کا، جس دل میں تصور ہو اللہ کا، وہ یقیناً سوچتا ہے، ان باتوں پر رکتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے جب بھی مدد مانگتا ہے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگتا ہے۔ صبر اور نماز، پریشانی، تکلیف، غم، قرضہ، ٹینشن، رشتہ، کچھ بھی مسئلہ ہو، صبر کرو پہلے تو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے رہو، فرض پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا جن میں نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ نمبر 17، آخری پوائنٹ، ویسے تو بہت پوائنٹ ہے نماز کی فضیلت اور اہمیت کے اندر، پھر بھی اتنا ہی اگر آدمی سمجھ لے تو اس کا نماز کا پابند ہونا یقینی ہو جائے گا۔ 17، اللہ کے نبی کی آخری وصیت نماز تھی۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت نماز تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1317، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1317، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، انتہائی زیادہ شدت کے حالات ہیں، انتہائی زیادہ تکلیف کے اندر آپ ہیں، کبھی چادر خود پر ڈالتے، کبھی ہٹا لیتے، کبھی منہ پر پانی ڈالتے، کبھی پوچھ لیتے، اونودگی کا عالم، مرض الموت کا عالم، اور اس عالم میں اللہ کے نبی نے جانتے ہیں کون سی وصیت کی؟ الصلاۃ، نماز، 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 نماز کی پابندی کرنا۔ آخری وقت کے اندر اگر کوئی نصیحت کی جا رہی ہے، مطلب وہ چیز کتنی قیمتی ہوگی۔ آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، اور اس وقت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ، نماز، 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 نماز کی پابندی کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز سے دوری اختیار مت کرنا۔ تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو داڑیاں رکھ کر، کرتے پاجامے پہن کر، نام مسلمانوں والا رکھ کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ تعجب ہوتا ہے کوئی مسلمان کیسے نماز چھوڑ دے، کیسے نماز سے دور ہو جائے۔ ارے یہ نماز کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ سال میں ایک بار کرنے والی عبادت ہے، یہ تو فرض ہے نا، یہ تو ضروری ہے نا، اسے ادا کرنا ضروری ہے نا۔ اگر ادا نہ کرے تو اس کے انجام کیا ہیں، وہ کل میں انشاءاللہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آج کے درس کے اندر میں نے صرف اتنی بات بتائی کہ نماز کی فضیلتیں کیا ہیں، نماز کی اہمیتیں کیا ہیں۔ 17 پوائنٹ تقریباً میں نے آپ کو بتائے، جتنے آپ یاد رکھ پائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس میں رہنے کی وجہ سے ہمیں نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، اور ہماری دنیا آخرت کی تکالیف کو دور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔